آج ہم بات کر رہے ہیں آبنائے ہورمز کی، دنیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہوں میں سے ایک، جہاں امریکہ اور ایران ایک خطرناک اسٹریٹجک کھیل میں آمنے سامنے ہیں۔ اس تعطل کے نتائج پوری دنیا محسوس کرے گی۔ تجزیہ کار اسے ایک بہت ہی خطرناک کھیل کہہ رہے ہیں، جس میں دونوں فریق ایک دوسرے کے پیچھے ہٹنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس کھیل کے نتائج کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔ تو آئیے اس معاملے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو بحران کا اصل مرکز ہے آبنائے ہرمز، جہاں امریکہ اور ایران دونوں کی ناکہ بندیوں نے عالمی معیشت کی ایک اہم شرک کو تقریباً روک کر رکھ دیا ہے۔ ایران کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو امریکی ناکہ بندی جنگ بندی کے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور اس سے ایک ایسے فریق کے ساتھ مزید مذاکرات تقریباً ناممکن ہو جاتے ہیں جو اپنے ہی کیے گئے وعدوں کا احترام نہ کر رہا ہو۔ امریکی حکمت عملی ایک خاص نظریے پر مبنی ہے جسے انتہائی دباؤ یا میکسیمم پریشر کہا جاتا ہے۔ خیال یہ ہے کہ اگر مسلسل دباؤ ڈالا جائے تو ایران آخر کار گھٹنے ٹیک دے گا۔ اب یہ سلائیڈ واقعی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح دباؤ کو ایک تسلسل کے ساتھ بڑھایا گیا۔ ہر قدم اس امید کے ساتھ اٹھایا گیا کہ شاید یہ اگلا قدم ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گا۔ لیکن جیسا کہ کئی تجزیہ کار کہتے ہیں، یہ حکمت عملی بار بار ناکام ہوئی ہے۔ اس نے ایران کے موقف کو نرم کرنے کے بجائے مزید سخت کر دیا ہے، اور سفارتکاری کی راہیں اور بھی مشکل ہو گئی ہیں۔ تو اگر امریکی دباؤ کام نہیں کر رہا تو پھر ایران اس کا جواب کیسے دے رہا ہے؟ خیر، اس نے اپنے ایک بہت ہی منفرد اسٹریٹجک فائدے کا استعمال کیا ہے۔ ایران نے اپنی اصل طاقت کو پہچانا، جو بڑے پیمانے پر تباہی کا ہتھیار نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر خلل ڈالنے کا ہتھیار ہے، ایک ایسا ہتھیار جو اسے اس کے جغرافیہ نے دیا ہے۔ اور یہی چیز اس تعطل کی جڑ کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ ایک طرف ایران کی روایتی فوج اور معیشت کمزور ہیں، لیکن دوسری طرف عالمی معیشت کو تکلیف پہنچانے کی اس کی صلاحیت اس سے زبردست تصویراتی طاقت دیتی ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک علاقائی تنازع نہیں ہے، اس کے اثرات فوری طور پر پوری عالمی معیشت پر پڑتے ہیں۔ صورتحال اس وقت ڈرامائی طور پر بگڑ سکتی ہے اگر ایران یمن میں اپنے حامی گروہوں کو استعمال کر کے ایک دوسری اہم آبی گزرگاہ یعنی آبنائے باب المندب کو بھی بند کر دے۔ صرف اس ایک اقدام سے عالمی منڈی سے راتوں رات مزید 70 لاکھ بیرل تیل غائب ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مہنگائی کا ایک تباہ کن طوفان، اور یہ صرف مغرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں محسوس کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تنازع ہر کسی کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ اب ایران کے پڑوسیوں کی بات کرتے ہیں۔ خلیجی ممالک کے لیے اس تعطل نے جیسے ان کی دنیا ہی الٹ کر رکھ دی ہے، اور اب وہ اپنی پوری حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کا پورا اقتصادی ماڈل، جو امن اور سرمایہ کاری کے ایک محفوظ مرکز کے طور پر بنایا گیا تھا، اب بکھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب انہیں کچھ بہت بڑے فیصلوں کا سامنا ہے۔ کیا وہ امریکہ پر اپنا انحصار اور بڑھائیں، یا انہیں اپنے طاقتور پڑوسی ایران کے ساتھ رہنے کا کوئی نیا راستہ تلاش کرنا ہوگا؟ تو جب داؤ پر اتنا کچھ لگا ہے تو کوئی سفارتی حل نکالنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اگر ایک سفارتکار کی نظر سے دیکھا جائے تو بنیادی مسئلہ اعتماد اور سیاسی ارادے کا مکمل طور پر ختم ہو جانا ہے۔ حالانکہ جوہری پروگرام اور آبنائے ہرمز جیسے پیچیدہ مسائل کے تکنیکی حل تو موجود ہیں، لیکن ان کے لیے ایسی تکلیف دہ رعایتیں دینی پڑیں گی جو کوئی بھی فریق پہلے دینے کو تیار نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کھیل بن چکا ہے جس میں دونوں ہی فریق ہار رہے ہیں۔ سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں بے وقت کشیدگی کی سیڑھی سے نیچے اتریں۔ امریکہ کے لیے انتہائی دباؤ کی پالیسی ایک مکمل ناکامی ثابت ہوئی ہے۔ اس نے نہ صرف اپنے بنیادی اسٹریٹجک مقاصد میں سے کوئی بھی حاصل نہیں کیا، بلکہ اپنی فوجی طاقت کی حدود کو بھی واضح کر دیا ہے۔ اس تعطل نے مشرق وسطیٰ کو بنیادی طور پر بدل دیا ہے، لیکن ابھی تک دھول بیٹھی نہیں ہے۔ تو آخری اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اس تنازع کی راکھ سے کون سا نیا نظام ابھرے گا؟